بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیوں، دعا کرتا ہوں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک آپ کو جہاں بھی رکھے، ہمیشہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش رکھے، اور اللہ پاک آپ کو آباد رکھے، اور اللہ پاک آپ کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، اور میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے آپ کی زندگی میں آ جائیں۔ اللہ پاک آپ کو توفیق دے کہ آپ اپنی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر اپنی زندگی گزاریں۔ میرے دوستو، ہماری زندگی کا مقصد، ہماری زندگی کا جو دنیا میں آنے کا مقصد ہے، وہ صرف اللہ کی عبادت اور اللہ پاک خوشنودی کے لیے، اللہ پاک کی رضا کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرنی، اور اللہ پاک کے آگے اپنے گناہوں کی معافی اور توبہ استغفار کرنا۔ ہماری زندگی کا یہ نصب العین ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزاریں کہ اللہ بھی ہم سے خوش ہو اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہم پہ راضی ہوں۔ یعنی دنیا کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے۔ میرے دوستو، آج کا میرا آج کا موضوع جو ہے وہ سورہ ملک کی ایک آیت ہے، اس سے میں اپنی موضوع کا سٹارٹ کروں گا۔ سورہ ملک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یعنی اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے انسان کو اس لیے پیدا فرمایا کہ اس کی جانچ پڑتال کروں، اس کو آزماؤں کہ ان میں اچھے اعمال کون کرتا ہے اور برے کون کرتا ہے۔ ابھی میرے دوستو، اس بات کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ جو ارشاد فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ میں نے انسان کو اس لیے پیدا فرمایا کہ اس کو میں آزماؤں، کہ اس کی جانچ پڑتال کروں کہ ان میں کون اچھے کام کرتا ہے اور کون برے کام کرتا ہے۔ ابھی میرے دوستو، ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اچھے کام کریں یا برے کام کریں۔ میرے دوستو، اچھے کام کریں گے تو ظاہری بات ہے آخرت میں اس کا صلہ اچھا ہی ملے گا، اور برا کریں گے تو لازمی بات ہے اس کا صلہ برا ہی ملے گا۔ تو میرے دوستو، اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے اپنے اعمال اچھے کرنے ہیں یا برے کرنے ہیں۔ یعنی اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ میں انسان کی جانچ پڑتال کروں، انسان کو آزماؤں کہ ان میں اچھے کام کون کرتا ہے اور برے کون کرتا ہے۔ اچھے کام کریں گے میرے دوستو تو اس کا صلہ اچھا ہی ملے گا، برے کریں گے تو قبر میں بھی اور حشر میں بھی پھر اس کے عذاب ہمیں بھگتنا پڑیں گے۔ اچھے اعمال میرے دوستو اللہ کے حکم ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے ہیں۔ اللہ پاک نے جو حکم دیا قرآن پاک میں ہمیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں ارشادات فرمائے، اس طریقے سے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ یعنی قرآن و سنت کے مطابق جو میرا قرآن کہتا ہے، جو میرے رب کی کتاب کہتی ہے، اس پہ ہم نے چلنا ہے، اور دوسرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقوں پہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو طریقے ہیں اس پہ میرے دوست ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اچھے اعمال سب سے بہترین جو میں سمجھتا ہوں، اچھا مال سب سے پہلا جو اسلام کی بنیاد ہے وہ نماز ہے۔ اس سے اچھا مال اور کوئی میری نظر میں نہیں ہے، اور اللہ پاک کو یہ نماز بڑی ہی پسند ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ گئے اللہ پاک سے ملنے کے لیے، تو اللہ پاک نے تحفے میں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز عطا فرمائی، اور اس تحفے کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس ہے تو ہم پہ 5 نمازیں فرض کی گئیں۔ ویسے تو پچھلی امتوں میں 50 نمازیں تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی۔ آپ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس جائیں، اللہ پاک سے کم کرائیں، آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور فرمایا کہ یا اللہ نمازیں کم کریں، تو 45 ہو گئی۔
اسی طرح جاتے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 کرا لی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ جائیے، 5 بھی نہیں پڑھ سکے کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ مجھے بھی اپنے اللہ سے شرم آتی ہے کہ میں کیسے جا کے یہ نمازیں بھی کم کراؤں۔ تو اس طرح ہمیں تحفے میں یہ نماز ملی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تحفے میں دی اور ہمیں فرض کی گئی کہ بغیر یعنی جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز قضا کرتا ہے یا نمازیں قضا کرتا ہے تو اللہ پاک اس شخص کا اپنے سے ذمہ اٹھا لیتا ہے۔ تو میرے دوستو ذمہ اللہ پاک اٹھا لے گا، یعنی اللہ پاک ہماری ذمہ داری جو اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں جو رزق دیتا ہے اللہ پاک، یا اللہ پاک جو ہمیں مطلب جو بھی اللہ پاک کو پتہ ہے کہ رب کی ذات ہمارے جو فیصلے ہماری ذات کے لیے کرتا ہے اللہ پاک، اس سے پھر ذمہ ہمارا اٹھا لیا جاتا ہے کہ جب ہم فرض نماز جان بوجھ کر قضا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح میرے دوستو اس میں نیک اعمال میں روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، یعنی نیک اعمال میں اللہ پاک کا ذکر بھی آتا ہے، نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی ہم نے پڑھنا ہے۔ میرے دوستو اگر گناہوں کو معاف کرنا ہے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ درود پاک ایک مرتبہ پڑھنے سے اللہ پاک 10 مرتبہ رحمتیں بھی نازل فرماتا ہے اور 10 گناہ معاف فرماتا ہے، 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ درود پاک پڑھنے سے آپ کے گناہ بھی معاف ہوں گے اور جو دکھ اور پریشانیاں آپ کو لاحق ہیں دنیا میں اللہ پاک وہ بھی آپ سے دور کر دے گا۔ تو میرے دوستو ہمیں اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے ہیں۔ ہماری یعنی آزمائش ہو رہی ہے، آزمائش اللہ پاک کر رہا ہے، ہماری جانچ پڑتال ہو رہی ہے دنیا میں، یعنی ہم پہ آزمائشیں آنی ہیں، کیونکہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ کہ ہم تمہیں آزمائیں گے بشین کسی چیز سے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ خوف سے، وَالْجُوعِ بھوک سے، وَنَقْصٍ نقصان سے، نقص اموال والانفس والثمرات تمہارے مال سے تمہیں آزمائیں گے، پھلوں سے، اور جو تم میں پورا اترا اس آزمائش سے پورا اترا اللہ پاک کی جو آزمائشیں جو میں نے آیت بیان کی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اللہ پاک اس کا مفہوم اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور ہم تمہیں آزمائیں گے کسی چیز سے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ خوف سے، جوع بھوک سے، خوف والجوع ونقص من الاموال اور نقصان سے اور مال سے اور پھلوں کی یا روزی سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو اس سے پورا اترے گا، جو اس پہ مطلب پورا اترے گا، تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے پھر اس کے لیے اللہ پاک جنت کے سوا اللہ پاک کے سامنے جنت ہی اللہ پاک اس کو عطا فرمائے گا اور اللہ پاک راضی ہوگا اس بندے پہ جو اللہ پاک کی تکلیفوں، پریشانیوں، بھوک، پھلوں کی روزی سے یا پھر اللہ پاک کی آزمائش جو بھی ہو۔ اس آیت میں یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ پاک آزمائے گا کہ ہم کسی طریقے سے بھی اللہ پاک آزما سکتا ہے، بھوک سے، اللہ پاک خوف سے، جان سے، بیماری دے کے، یعنی پھلوں کی، جس طرح مطلب ہماری زمینیں ہیں یا ہمارے کوئی باغات ہیں ان پہ عذاب آ سکتا ہے، اچانک کوئی چیز ہم صبح مطلب رات کو سوتے ہیں تو صبح اٹھتے ہیں تو وہ باغ مطلب ہمارا اجڑا ہوتا ہے، جس طرح سورہ کاف میں اللہ پاک نے ایک بندہ تھا نا تو وہ دوسرے اپنے دوست کہتا ہے کہ میں نہیں خیال کرتا کہ یہ باغ میرا اجڑ جائے گا، تو وہ بندہ اس کو کہتا ہے کہ یہ بات نہ کہو اللہ پاک ناراض ہو جائے گا تو شرک ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں خیال کہ یہ باغ اجڑ جائے گا، لیکن جب وہ صبح جاتا ہے باغ میں تو وہ باغ کو دیکھتا ہے تو بالکل ریزہ ریزہ پڑا ہے، وہ حیران رہ جاتا ہے اور اللہ پاک آگے توبہ استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے کہ یا اللہ میں نے گناہ کیا، اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا۔ تو
اس طرح میرے دوستو ہماری آزمائش کی جا رہی ہے، لیکن ہمیں اس آزمائش پہ پورا اترنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر کرنے والا جسم جو صبر کرتا ہے، جسم پہ کوئی آزمائش آ جائے، صبر کرتا ہے، تو اللہ پاک کے یعنی اللہ پاک اس شخص پہ کوئی جنت میں داخل کرے گا جس کا بدن صبر والا ہو۔ میرے دوستو، جنت کے حصول کے لیے ہمیں نیک اعمال کی ضرورت ہے، جنت کے حصول کے لیے ہمیں اچھے اعمال کی ضرورت ہے۔ وہ جنت جس کا میرے مالک نے قرآن پاک میں تذکرہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جنت میں جا کے ہم نے ایسی نعمتیں اللہ پاک ہمیں دے گا جس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسی نعمتیں اللہ پاک آپ کو دے گا کہ جس کا نہ کسی ذہن میں کوئی خیال آیا، نہ کسی دل سے کوئی خیال گزرا، یعنی وہم و گمان میں انسان ایسی نعمتیں دیکھے گا، ششدر رہ جائے گا، انسان حیران رہ جائے گا کہ یہ کیسی اللہ پاک کی نعمتیں ہیں جو مجھے عطا کی گئیں۔ میرے دوستو، صحابہ کرام کو ایک لقب ملا تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ پاک نے صحابہ کرام کو دنیا میں جنت کی بشارتیں دیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی۔ اللہ پاک کو صحابہ کرام پر دنیا میں ہی راضی ہو گیا تھا، کیونکہ انہوں نے ایسی قربانیاں دیں جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں اسلام کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیاں، ان پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری جان، ہماری اولاد، ہمارے ماں باپ، سب میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں انشاءاللہ، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیشہ اس آیت سے سبق حاصل کیا کریں کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں انسان کی جانچ پڑتال کروں کہ اس میں کون اچھے اعمال کرتا ہے اور کون برے کرتا ہے۔ میرے دوستو، زندگی کا ہر لمحہ جو گزرتا جا رہا ہے، سورج صبح نکلتا ہے تو ایک ندا کرتا ہے کہ اے انسان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے دوستو کہ اے انسان، میں تیری زندگی میں آ چکا۔ صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو اعلان کرتا ہے، جب غروب ہوتا ہے تو پھر اعلان کرتا ہے کہ آج کے بعد میں تیری زندگی میں دوبارہ واپس نہیں آؤں گا۔ میرے دوستو، اپنی زندگیاں اس طرح گزارو کہ جو بھی اللہ پاک کی آزمائش ہے، جو بھی اللہ پاک کی ہم پہ آزمائش ہے، ہمیں صدقے دل سے قبول کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ بڑی سے بڑی آزمائش میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے اترے۔ جو ٹاسک دیا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو، انہوں نے پورا کیا۔ یعنی کہ کھنجوریں، فاقے تھے جنگوں میں، جب آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائے تھے تو آدھی کھنجور ملتی تھی، پیٹوں پہ پتھر باندھے تھے بھوک کی وجہ سے، لیکن اللہ پاک کی آزمائشیں اور اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جانیں، اپنا مال، سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ آج دیکھو میرے دوستو، ان کے نام باقی ہیں، ان کے نشان باقی ہیں، ان کی مثال دے کر لوگ اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، گزارنی بھی چاہیے۔ صحابہ کرام پر ہماری جانیں قربان ہیں، صحابہ کرام پر ہم خون کا قطرہ دینے کے لیے اپنے صحابہ پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنی اولادیں ان پہ قربان کے لیے تیار ہیں۔ اگر موقع آ گیا، اگر اللہ پاک نے ہمیں ہمت دی تو انشاءاللہ وہ تاریخ اسلام دہرائے گا ایک مرتبہ کہ اللہ پاک نے اگر ہمیں طاقت دی اور اللہ پاک ہمیں آزمایا جہاد کے لیے، تو انشاءاللہ ضرور اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ ہمارے بطور مسلمان ہماری زندگی کا مقصد ہی
اللہ کی رضا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے۔ میرے دوستو، آپ سے اجازت چاہوں گا، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند ہے ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک اور شیئر کر دیں میری ویڈیو کو، اور آگے شیئر کریں تاکہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جو اللہ کا جو میں نے پیغام دیا قرآن پاک کی آیت کے ذریعے تمام میرے دوستوں تک پہنچ سکیں۔ اللہ پاک آپ تمام دوستوں کو حامی ناصر ہو۔ اللہ نے کے پاس